اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے خود کوئی گستاخی نہیں کی بلکہ گستاخی کو کوٹ کیا ہے، یعنی نقل کیا ہے، جسے کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نقل الکفر لیس بکفر، یعنی کہ کسی کفریہ بات کا ذکر کرنا یا نقل کرنا یہ کفر نہیں ہو جاتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اہل کتاب کے دونوں فریکشنز کرسچنس اینڈ جوز یہ رسول اللہ کے عہد میں بھی پائے جاتے تھے، اور قرآن نے ان کا بڑا کرٹیکلی ان کے ڈیٹیلز دی ہیں، حتیٰ کہ یہود کے جو لوگ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے ان کا بھی ذکر کیا۔ یعنی وہاں پر کچھ لوگ تھے جو اب مین اسٹریم جوڈزم تو اس کی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی ڈیٹیل سے کہ ایک مائنیوٹ فریکشن پایا جاتا تھا، اور وہ بھی عرب میں، اس کا ذکر کیا۔ حضرت مریم کے بارے میں جو لوگ ان کے خدا ہونے کے قائل تھے یا ڈیٹی ہونے کے قائل تھے تو ان کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ مین اسٹریم جو یہ کرسچنٹی ہے اس میں اب یہ لوگ نہیں پائے جاتے۔ لیکن اب دیکھیے کہ اگر یہود یا نصارہ یعنی اہل الکتاب کے یہ عقیدہ ہوتا جو ان کا، تو پھر تو وہ بیان ہوتا نا قرآن میں یا حدیث میں، کیونکہ اللہ کا تو لا زمان والا مکان ہے، اللہ تو جانتا ہے، قلوب بھی جانتا ہے۔ تو اگر یہود اور نصارہ یہ عقائد اس وقت کے عہد رسول کے زمانے میں کوئی یہ رکھتا جو ایمان نہیں لائے، لیکن یہ رکھتے کہ رسول اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے جو نعوذ باللہ جہلمی صاحب نے کہا ہے، جسے دال محملہ، جیم معجمہ، الف خالی اور لام محملہ معقوف، تو یہ جو لفظ کہا ہے یہ تو انہوں نے بھی نہیں کہا۔ اگر ایسا ان کا عقیدہ ہوتا تو باری تعالیٰ نے قرآن میں کسی آیت میں یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کوئی ایسی حدیث پیش کر دیجئے صحیح و صریح ہو جس میں یہ ہو کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، لیکن وہ زبان سے بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ ظاہر جہلمی صاحب جو ہیں یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ زبان سے نہیں کہتے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو کوئی دلیل تو ہوگی، اور اگر ہوگی تو وہ پیش کی جائے، ورنہ کوئی دلیل نہیں۔ اب اگر جہلمی صاحب کہیں نہیں ان کے عقائد تو یہی تھے مگر باری تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے اقوال کو کھل کر بیان نہ کرے اس کی جانب وہ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جہلمی صاحب نے کیوں منسوخ کیا؟ یہ جہلمی صاحب کا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عہد رسول کے اہل الکتاب دونوں فریکشنز یہ عقائد نہیں رکھتے تھے رسول اللہ کے بارے میں، تو آج کے کیوں جہلمی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں؟ باقی جو وہ ببلیکل یا نیو ٹیسٹمنٹل عبارات نقل کرتے ہیں تو یہ جہلمی صاحب اس کے تراجم کرتے ہیں، اس کے تشریحات کرتے ہیں۔ کیا کرسچنس اسکالرس جو نیو ٹیسٹمنٹس کے اسکالرس ہیں وہ بھی یہی تشریحات کرتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہلمی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں ان کی تشریحات الٹیمیٹ ہیں، وہی تشریحات وہ نیو ٹیسٹمنٹ اور ہبرو بائبل کے بارے میں بھی ہوں، یعنی کہ تنخ جسے کہتے ہیں TANAKH، تو تنخ کے بارے میں، نیو ٹیسٹمنٹ کے بارے میں جو یہ کہہ دیں وہی مانا لیے جائیں۔ یہ تو نہیں چلے گا۔ جہلمی صاحب سے یہ بالواسطہ گزارش ہے، ظاہر ہے کہ میں ان باتوں کے بعد تو بلا واسطہ ان کو خطاب نہیں کرنا چاہوں گا۔ اور پھر جو کچھ ان کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے قول کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا۔ اچھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہلمی صاحب اپنا عقیدہ نہیں بیان کریں بلکہ ان کا عقیدہ بیان کریں، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے یہ۔ اب آپ یہ ثابت کرنا چاہیں گے ببلیکل، بالخصوص نیو ٹیسٹمنٹل عبارات سے یہ ثابت کرنا چاہیں گے، تو بات یہ ہے کہ کرسچن اسکالرس موجود ہیں جو نیو ٹیسٹمنٹ کو گریک اور والگیٹ ورژن پہ بحث کر سکتے ہیں، وہ جب تک وہ معنی نہ بتائیں جو اور اس کو مطبق نہ کریں اس وقت تک آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے جہلمی صاحب کے پاس جس طرح وہ قرآن کی جو ہے تراجم ہیں ان سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اب وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے تراجم سے لوگوں کو دھوکہ دیں۔ تو ہمارا تو ان کو یہی جواب ہے کہ گریک پر سے ثابت کریں اور پھر
اس کے جو تفاسیر ہیں، جو ان کے معتبر کمنٹیٹرس ہیں، ان کے قول سے ثابت کریں کہ انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے فرض کریں 2-4 لوگوں نے کہا بھی ہے، چلیے 10 نے کہا، چلیے 50 نے کہا، ہو سکتا ہے 1000 نے کہا ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ کرسچن کمیونٹی کتنی بڑی ہے. اس کے اندر 3 بڑے فرقے ہیں. گریک آرتھوڈاکس جو ہیں جو 250 ملین کے قریب ہے، یا 255 ملین کے قریب ہیں، اور رومن کیتھولک 1.8 بلین کے قریب ہیں، اور پروٹیسٹنٹس 1.2 بلین کے قریب ہیں. تو اب ذرا جہلمی صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کے بارے میں جہلمی صاحب نے اتنا فتویٰ دے دیا. اب جہلمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو امت اجابت اور امت دعوت میں اتحاد ہو رہا ہے. جہلمی صاحب اگر اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ اتحاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ تو امت دعوت میں ہیں نہ امت اجابت میں، آپ ایک نئے فتنے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب یہی بات کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان بلا استثناء جہلمی صاحب کو وہی لفظ سمجھتا ہے جو جہلمی صاحب نے ابھی کہا تھا، یعنی دال مہملہ مفتوح، جیم معجمہ مشدد مفتوح، اور الف خالی، اور لام جو ہے وہ معقوف ہے، یعنی اس پہ غنا کی تنوین ہے لیکن آپ معقوف کر لیجئے. تو میں پوچھتا ہوں جہلمی صاحب سے کہ کیا آپ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، میں بلکہ یہی کہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر مسلمان آپ کو جو یہ وہی لفظ سمجھتا ہے جو آپ نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ بھائی کرسچنس جو ہیں وہ رسول اللہ کو وہ لفظ سمجھتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ کیا آپ یہ تسلیم کر لیں گے؟ میں تو دلائل سے یہ ریزننگ جس طرح آپ نے دی ہے نا، انکریکٹ ریزننگ، وہی آپ کے خلاف بھی چلتی ہے. تو دیکھیں. اچھا، اسی طرح اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہر مسلمان بلا استثناء جہلمی صاحب اور ان کے ماننے والوں کو یہی لفظ سمجھتا ہے جو انہوں نے کہا، تو اب جہلمی صاحب مانیں گے یہ بات؟ میرا خیال ہے ماننا چاہیے. اگر اور پھر میں جہلمی صاحب کے ڈسائپل اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جہلمی صاحب کے کہنے پر وہ بات مان لیتے ہیں جو جہلمی صاحب نے کہی، تو ہمارے کہنے پہ آپ جہلمی صاحب کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو بات نہیں ہو رہی ہے نا، وہ تو جہلمی صاحب کہہ رہے ہیں تھاٹس ریڈنگ کر رہے ہیں، قلوب کو اسٹڈی کر کے بول رہے ہیں نا، ان کا تو یہی دعویٰ ہے نا، ورنہ کیسے پتہ چل گیا؟ اب میں کہتا ہوں اگر یہ جہلمی صاحب کے اسٹوڈنٹس اینڈ ڈسائپلس اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جہلمی صاحب پہ الہام ہوتا ہے، تو الہام کا عقیدہ جہلمی صاحب کے نزدیک کفر ہے. دوسرا، اگر وہ کہتے ہیں وحی ہوتی ہے، تو وحی جو ہے یہ سراسر ان جہلمی صاحب کے نزدیک ختم النبوہ کے عقیدے کے خلاف ہے. تو جہلمی صاحب بھی یہ مانتے ہیں کہ وحی بھی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے نزدیک بھی قطعاً وحی تو رسول اللہ کے بعد نہیں ہوگی، اور الہام ہوتا ہے وہ جہلمی صاحب اس کے قائل نہیں ہیں. یہ 2 باتیں ہو گئی. اب واحد صورت یہ رہتی ہے کہ جہلمی صاحب کے ماننے والے وحی الہی سے بڑھ کر، اقوال باری سے بڑھ کر جہلمی صاحب کے اقوال کو سمجھیں، اور ہاں یہ صورتحال ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہی صورتحال ہے. یعنی وہ وہی تو نہیں مانے بلکہ وہی سے برتر اور بڑھ کر مانے اقوال جہلمی کو، تبھی ان کی بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم باقی لوگ آؤٹ آف کانٹیکٹ لے رہے ہیں. یعنی سب غلط ہے مگر جہلمی صاحب ٹھیک ہیں. اور جن کے جانب منسوب کیا انہوں نے بھی بار بار بیان کیا، تو یہ اب ان کے جو کیا بیان کیا کہ ایسے عقائد نہیں ہیں ان کے. جو لوگ کرسچن سے مسلمان ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ جب تک وہ کرسچن سے یہ عقائد نہیں تھے، لیکن جہلمی صاحب کے ماننے والے ابھی تک اسی پر اڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جہلمی صاحب کے اقوال کو کلام اللہ سے بھی بڑھ کر اور برتر مانتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ. ورنہ وہ جہلمی صاحب کی بات کو اتنا تو کہہ سکتے تھے کہ غلط کہا، لیکن وہ غلط سب کچھ کہیں گے، جہلمی صاحب کی بات کو غلط نہیں کہیں گے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، عہد صحابہ کی بات نہیں کر رہا، خود عہد رسول کی بات کر رہا ہوں، جس کو شاعر کہتے ہیں نا، خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا اس کا. تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب رسول اللہ خود حیات تھے. اور حیات میں یہاں پر یہ بیان کر دوں کہ حیات سے مراد حیات دنیاوی ہے، کیونکہ میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا جس کو ابھی جہلمی صاحب کے ماننے والے پیش کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو حیات حاصل ہے وفات کے بعد یا نہیں. یہ بحث نہیں ہو رہی، صرف یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کا وصال ہوا اس وقت تک، ٹھیک ہے، جس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافہ ملے. تو میں صرف جہلمی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں، اور جہلمی صاحب
مجھے صرف اتنا، اور یہ بالواسطہ ہے، بلا واسطہ میں ان کو اب اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو، پہلے بھی نہیں سمجھتا تھا لیکن اب تو یہ بہت ہی بڑی بات کہتی ہے انہوں نے. تو میں یہ بالواسطہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ان تک پہنچائیں کہ کسی حدیث میں پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو، فرمایا ہو، وحی قدسی ہو یا وحی غیر مطلوع ہو کہ ان کا یہ عقیدہ ہے. اگر نہیں باری تعالیٰ نے فرمایا تو وہی مطلوع پر آتے ہیں. قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت پیش کیجئے جو صریح ہو اور کیا کہتے ہیں قطعی الدلالہ ہو، جو کہتی ہو کہ اہل الکتاب کے دونوں فریکشنز کا یہ عقیدہ نبی کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں پیش کر پائیں گے. اس کے بعد جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تو پھر جہنی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کے بعد یہ چند لوگوں کے، چلیے آپ نے 100 کتابیں پیش کر دیں، 1000 کتابیں پیش کر دیں، لیکن یہ کرسچین کمیونٹی بہت زیادہ ہے. اور آپ اگر ریشیو نکالیے 1000 کا بھی، بلکہ 10,000 کا بھی نکالیے تو 1.2 بلین پلس 1.8 بلین پلس 255 ملین، ان کو جمع کریے اور 10,000 کو ان سے ڈیوائڈ کیجیے، بہت کم ریشیو بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے